شہاب نامہ 8واں باب ICS میں داخلہ۔ ایک روز جموں عجائب گھر کی لائبریری میں بیٹھا میں روزنامہ ٹریبیون پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی جس میں ICS کے مقابلے کے امتحان کا نتیجہ درج تھا۔ 11 آدمی چنے گئے تھے، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ اپنا نام کامیاب امیدواروں کی فہرست میں پا کر خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن حیرت کا پلہ زیادہ بھاری رہا۔ چند ماہ قبل جب میں مقابلے کا امتحان دینے دہلی گیا تھا تو پہلے روز مٹکاف ہاؤس پہنچتے ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ برصغیر کے سارے صوبوں سے کوئی 750 لڑکے امتحان دینے آئے ہوئے تھے۔ ہر کسی کے سر پر کوئی نہ کوئی کلغی لہرا رہی تھی۔ کچھ یونیورسٹیوں کے ریکارڈ ہولڈر تھے، کچھ مشہور و معروف مقرر یا کھلاڑی تھے، کوئی آکسفورڈ اور کیمبرج کے لہجے میں فر انگریزی بول رہا تھا، کوئی شین قاف سے درست اردو کے موتی بکھیر رہا تھا۔ کسی کا ڈیل ڈول باروب تھا، کسی کے لباس کی آرائش دیدہ زیب۔ کچھ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور کچھ سنجیدہ بحث مباحثوں میں مصروف تھے۔ مٹکاف ہاؤس کے لان میں شائستہ، ذہین، فتین، خوش پوش، خوش گفتار، خوش رفتار نوجوانوں کے اس ہجوم میں میری کسی ایک سے بھی شناسائی نہ تھی۔ میں کسی سے یہ تک نہ پوچھ سکتا تھا کہ مٹکاف ہاؤس کے بے شمار دروازوں میں سے امتحان کے ہال کا گیٹ کس طرف ہے، اور ہال میں جا کر اپنے رول نمبر کی سیٹ کس طرح تلاش کی جائے۔ اس نامانوس ماحول میں مان ایک شدید تذبذب اور ایک عجیب سی جھینپ کی سوئیاں میرے تن بدن میں تیز تیز چبھنے لگیں۔ میرے ذہن میں ایک بے نام سی مایوسی کے چیونٹے رینگنے لگے۔ میرے پاؤں میں بے شمار سبک رفتار پھرکیاں گھومنے لگیں اور بے اختیار جی چاہا کہ میں لپک کر ریل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور مٹکاف ہاؤس سے جان چھڑا کر گھر واپس لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چہرہ ابھرا۔ وہ خوشی خوشی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیں گی اور بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہیں گی، بچہ اچھا ہی ہوا تم واپس آ گئے۔ بڑی بڑی نوکریاں تو جان کا جنجال ہوتی ہیں، دن میں ایک آدھ بار چٹنی روٹی مل جائے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے، بس اللہ ایمان سلامت رکھے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے والد صاحب کا خیال آیا۔ غالباً ان کے چہرے پر کسی غم اور غصے کا رد عمل ظاہر نہ ہوگا، لیکن ان کے دل و دماغ کے نہاں خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ دادی اماں نے انہیں خود ICS کا امتحان دینے کے لیے 7 سمندر پار جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احساس محرومی کا یہ روگ والد صاحب کی زندگی میں اندر ہی اندر خون کے کینسر کی طرح پھیلتا رہا، اور وہ 62 برس کی عمر تک اگر پدر نتواند پسر تمام کند کے خواب کی تعبیر کے منتظر بیٹھے رہے۔ ادھر میں ICS میں داخل ہوا، ادھر انہوں نے چند مہینوں کے اندر اندر بیٹھے بٹھائے چشمے زدن میں بار زیست یوں اتار پھینکا جیسے ان کی زندگی کا مشن پایۂ تکمیل تک پہنچ گیا ہو۔ والد صاحب اور میرے درمیان محبت کے علاوہ مروت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس احساس مروت نے میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی اور میں چپ چاپ مٹکاف ہاؤس میں امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔ مٹکاف ہاؤس کا یہ ہال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھا، اور ICS کے امیدوار صحبت ناجنس سول سروس میں 28-29 سال گزارنے کے باوجود
سول سروس والوں کے ساتھ یہ احساس اجنبیت اور ناجنسیت ہمیشہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہا۔ سول سروس کے تالاب میں نہ میں مچھلی بن سکا نہ مگرمچھ۔ زیادہ سے زیادہ میری حیثیت ایک کاغذ کی ناؤ کی سی رہی، جسے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کر خود گھر جا بیٹھا ہو۔ شکوہ شکایت یوں بھی میری عادت نہیں، لیکن سول سروس کے متعلق میں کارکنان قضاء و قدر سے یہ گلہ بھی زبان پر نہیں لا سکتا تھا، درمیان قعر دریا تختہ بندم کردہ ای، بازمی گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش۔ کیونکہ جب سول سروس میں داخل ہوا تو بے داماں، اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چاک گریباں۔ یوں بھی میری سروس کا سارا عرصہ بند دیگچی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزرا، جس میں بلبلے بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے اور پیچ و تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز ملازمت کی بنیاد اسی روز پڑ گئی تھی جب میں ICS کے انٹرویو کے لیے پیش ہوا تھا۔ انٹرویو بورڈ کے 3 ممبر تھے، سر گورڈن ایرے، سر عبد الرحمن اور ڈاکٹر سر رادھا کرشنن۔ مؤخر الذکر وہی ذات شریف ہیں جنہوں نے بعد میں سر کاٹ کر کانگریس کی بھینٹ چڑھا دیا اور پہلے بھارت کے نائب صدر اور پھر صدر بنے۔ شری رادھا کرشنن بڑے بلند پایہ عالم اور بین الاقوامی شہرت کے فلسفی تھے، لیکن انٹرویو کے دوران میری غلطی سے ان کے اندر کا برہمن برملا باہر نکل کر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ بات یوں چلی کہ ICS کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی دلچسپیوں اور مشاغل کا ذکر کرنا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی درج کی تھی کہ مجھے مذاہب عالم کے تقابلی مطالعہ کا شوق ہے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے چھوٹتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم مذاہب عالم کا مطالعہ انسانی آنکھ سے کرتے ہو یا اسلامی آنکھ سے؟ اس سوال کا سیدھا سادہ جواب دینے کی بجائے میں نے جوش تبلیغ میں ایک چھوٹی سی تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روا رکھتے ہیں وہ دراصل بڑی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے چہرے کا رد عمل صاف بتا رہا تھا کہ انہوں نے مجھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے میں ڈال کر ICS کے لیے ناموزوں قرار دے دیا ہے۔ اس لیے اس ایک سوال کے بعد وہ مجھ سے لا تعلق ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا کہ وہ مجھ سے کچھ اور بھی پوچھیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے رضامند ہوئے اور پھر ایسے بے تکے اور مضحکہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھے سنجیدگی سے ICS کا امیدوار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً ٹینس کے گیند کا وزن کیا ہوتا ہے؟ 4 اونس وزن پورا کرنے کے لیے پنگ پونگ کے کتنے بال درکار ہوں گے؟ ہاکی کے گول کی چوڑائی اور اونچائی کتنی ہوتی ہے؟ کچھ سوال جانوروں کے متعلق بھی تھے۔ ایک عجیب سوال یہ تھا کہ اٹلی کو یورپ کا بوٹ کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چسپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بوٹ نہ رہے بلکہ اونچی ایڑی کا زنانہ شو نظر آئے۔ انٹرویو کا یہ رنگ دیکھ کر بورڈ کے چیئرمین سر گورڈن ایرے نے مداخلت کی اور 10-15 منٹ میرے ساتھ بڑے ڈھنگ کی معقول باتیں کیں۔ تیسرے ممبر سر عبد الرحمن البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے چہرے بشرے سے ہمدردی، شرافت اور شفقت تو ضرور ٹپکتی تھی، لیکن وہ بیچارے بے بس، مجبور اور معذور نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے یہ دستور تھا کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ
جائز ہمدردی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب، فرقہ پرست اور غیر منصف قرار پاتا تھا۔ سر عبد الرحمن نے مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا، وہ یہ کہ اگر تم ICS میں نہ لیے گئے تو زندگی میں اور کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ میں نے قدرے تلخی سے جواب دیا، سر آپ کا سوال برمحل ہے۔ آج کے تجربے کے بعد مجھے واقعی اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اس طعن پر میرا انٹرویو ختم ہو گیا۔ روزنامہ ٹریبیون میں اپنا رزلٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ میں نے جلدی جلدی اخبار بند کیا اور اسے لالا رام سروپ کے حوالے کر دیا، جو کچھ دیر سے میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھے کہ میں کب اخبار ختم کر کے انہیں دوں اور وہ اسٹاک ایکسچینج کے صفحہ کا مطالعہ شروع کریں۔ باہر عجائب گھر کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جموں و کشمیر کے سرکردہ ڈوگروں کی 2-3 ٹولیاں حسب معمول اپنے اپنے مشاغل میں مصروف تھیں۔ اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی 2 بڑی تخت نما چوکیاں ایستادہ تھیں۔ سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز کسی وقت اپنی سیر و سیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ عجائب گھر ان کے مہمان خانہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چوکیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے بچھائی گئی تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ، بڑے تخت پر پرنس آف ویلز۔ اب سر شام ریاست کے سابق دیوان اور وزیر، ریٹائرڈ حکام اور عمر رسیدہ ڈوگرا رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارہ کی سیر دیکھتے تھے، زور زور سے ڈکاریں لیتے تھے، یوں ہی بلا وجہ کھی کھی کر کے بلند و بالا کہکہے لگاتے تھے، سرگوشیوں میں راج محل کے اسکینڈل سناتے تھے، شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس کے گن گاتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہرناک تبصرے کیا کرتے تھے۔ مجھے ان بلحوث، متعصب اور مفتن بڈھوں کی باتیں سننے کا چسکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لائبریری سے نکل کر کچھ دیر ان کی چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈلایا کرتا تھا۔ آج جو میں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا تو سنا کہ اس محفل میں میرا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے۔ جنرل ٹھاکر سنگھ فرما رہے تھے کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا، نام تو جموں کشمیر کا ہی چمکے گا، اور اس سال ہندوستان کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امیدوار ICS میں کامیاب نہیں ہوا۔ دیوان بدری ناتھ اس نظریے سے متفق نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سانپ کا بچہ بہرحال سانپ ہی ہوتا ہے۔ وزیر فیروز چند نے خدشہ ظاہر کیا کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلشیا کی طرف سے کسی وقت ریاست میں ڈیپوٹیشن پر آ کر ہماری گردن پر سوار ہوگا تو پھر کیسی رہے گی؟ مہتا رام تن نے تردید کی، واہ جی واہ، یہ ڈیپوٹیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے ترلوکی جی کو ہی بلائیں گے۔ ترلوکی ناتھ پرنس آف ویلز کالج جموں میں میرا ایک پیش رو تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائندہ تھا جو ICS میں کامیاب ہوا تھا۔ کشمیری پنڈت کے ناطے سے TN کول جواہر لال نہرو کی ناک کا بال بن کے رہا۔ بہت سی کلیدی آسامیوں پر فائز ہوا۔ ایران، لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ عجائب گھر میں کہولت، جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تبصرے سے شاد کام ہو کر میں نے گھر کی راہ لی۔ راستے میں حسب معمول میں نے رگھوناتھ بازار میں حکیم گوراندتا مل، کنک منڈی میں پرب دیال فروٹ مرچنٹ، امدو شیر فروش، غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغا نائی کے ساتھ
صاحب سلامت کی، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوش خصال لوگ میرے ساتھ بڑی مروت کا برتاؤ کرتے تھے۔ ان کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلٹی کا داروغہ بھی بہت بڑے افسر تھے۔ اب اگر میں انہیں یہ بتاتا کہ میں ڈپٹی کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں تو شاید ان کے ساتھ میرا رشتہ اچانک ٹوٹ جائے گا۔ اس خدشے کی ہچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا اور یہ خبر میرے سینے میں ناکردہ گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی۔ لیکن جوں ہی میں اردو بازار میں داخل ہوا، میرے دل اور دماغ نے ایک زبردست قلع بازی کھائی اور یہ پوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کی بے شمار رنگین گیندوں کی طرح میرے گردا گرد اچھلنے کودنے لگی۔ اردو بازار میں سرے شام سڑک کے دو رویا بہت سی طوائفیں بن ٹھن کر اپنے دریچوں اور دروازوں میں بجلی کے تیز تیز بلب جلا کر ان کے عین نیچے بیٹھا کرتی تھیں۔ جی تو بہت چاہا کہ آج میں ان سب کے کانوں میں اپنی خوشخبری کی نع بجاتا جاؤں، لیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔ غنیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روزنامہ انقلاب نے یہ خبر وہاں تک پہنچا دی تھی، ورنہ میں اندر ہی اندر ڈاواڈول تھا کہ یہ خبر گھر والوں کو کس انداز سے سنانی چاہیے۔ ماں جی نے فقط اتنا کہا، اللہ کا شکر ہے بچہ، اب تم نوکری پر جموں سے بھلا کتنی دور جاؤ گے۔ البتہ والد صاحب اپنے خاموش انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا، چہرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے 2 نصیحتیں کیں، وہ بھی انگریزی زبان میں۔ ایک یہ کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا، دوسری یہ کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہی بات کرنا جو اس کے منہ پر بھی دہرا سکوں۔ اس وقت مجھے یہ 2 باتیں بے حد سطحی، فروعی اور بچگانہ سی نظر آئیں، لیکن جب کبھی ان پر عمل کا وقت آیا تو یہی سادہ سی ہدایات ہمالیہ کی سنگلاخ چٹانوں سے بھی زیادہ دشوار گزار بن جاتی رہی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ان سیدھی سادھی باتوں کو پوری طرح کبھی نہیں نبھا سکا، لیکن جب کبھی ان پر جھوٹا سچا تھوڑا بہت عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، زندگی بڑی آسان اور آسودہ کٹی ہے۔ رات کا سویا تو نیند کے جوار بھاٹے نے دل کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی کئی خواہشات کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر میرے شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک دبی دبی سی آرزو تھی کہ میں فلمی کہانیاں، مکالمے اور گیت لکھنے کا دھندا کروں۔ اس میں فن سے لگاؤ کا عنصر کم اور ایکٹرسوں کے قرب کی امنگ زیادہ تھی۔ دوسری خواہش بڑی عجیب تھی۔ بچپن سے ہی میں نے جگ موہن سنگھ ڈاکو کے بے شمار قصے سن رکھے تھے۔ وہ امیروں کو لوٹ کر ان کی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، معصوم اور جوان لڑکیوں کو ہوس کی شکاریوں سے بچاتا تھا، خود ہر قسم کی رنگ رلیاں مناتا تھا اور 4-5 بہترین گانے اور ناچنے والی خوبصورت عورتوں کو اغوا کر کے ہمیشہ اپنے جلوں میں رکھتا تھا۔ اس طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھی تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ ICS میں داخل ہو کر کہیں میں اپنے اصلی نصب العین سے بھٹک تو نہیں گیا۔ دن بھر اس قسم کے مبہم شکوک و شبہات کفران نعمت کی حد تک میرے دل میں سر اٹھاتے رہے۔ شام کے وقت 2 بڑے آدمی والد صاحب کو مبارکباد دینے آئے۔ ایک شیخ محمد عبداللہ تھے
شیخ صاحب پڑھے ہوئے تو علی گڑھ کے تھے، لیکن ان کا دل جواہر لال نہرو کے الہ آباد میں جا اٹکا تھا۔ انہوں نے مبارکباد تو کوئی خاص نہ دی، لیکن اتنا ضرور کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھونکنے کی بجائے نیشنل کانفرنس کی تحریک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ چودھری غلام عباس علی گڑھ میں پڑھے تو نہ تھے، لیکن ان کے دل میں ضرور علی گڑھ آباد تھا۔ انہوں نے کہا، یہ لڑکا جہاں بھی ہوگا ہمارا ہی ہوگا، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ ان دو رہنماؤں کے اس متضاد رد عمل نے مجھے اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ شام ہوئی تو میں عجائب گھر کی لائبریری جانے کی بجائے اپنے ذہن میں متصادم خیالات کا تانا بانا لیے پنج پیر چلا گیا۔ پنج پیر کے ساتھ میری بڑی پرانی رسم و راہ تھی۔ ہمارا پہلا تعارف بھی عجیب حالات میں ہوا تھا۔ جب میں اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اپنے ایک دوست ممتاز حسین کے ساتھ دریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھومی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشا دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز کسی جلتی ہوئی لاش کا سر ایسے دھماکے سے پھٹا کہ اس کے مغز کا ایک لوتھڑا چٹاخ سے ممتاز کے گال پر لگ کر چپک گیا۔ وہ چیختا چلاتا سرپٹ بھاگا اور دریائے توی کے پانی میں سر ڈبو کر بیٹھ گیا۔ اس بھگدڑ میں اس کے پاؤں کا جوتا نکل گیا اور پھسل کر گہرے پانی میں جا ڈوبا۔ اب ممتاز زار زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے ننگا گھر کیسے جائے گا۔ اس کا باپ پولیس ہیڈ کانسٹیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی سزا دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ ممتاز کی آہوزاری دیکھ کر ایک گجری کو ترس آ گیا۔ وہ شہر میں دودھ بیچ کر توی کے پار اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ ممتاز کی بپتا سن کر وہ بولی کہ یہاں بیٹھ کر رونے دھونے سے کیا ملے گا، تم سیدھے پنج پیر چلے جاؤ، پیر بادشاہ ضرور مدد کرے گا۔ ہم دونوں تھکے ہارے افتاں و خیزاں شام گئے جموں کے ایک مضاف رام نگر پہنچے۔ وہاں پوچھ پاچھ کر پنج پیر کو تلاش کیا۔ یہ سری نگر جانے والی بانہال روڈ سے کچھ دور دامن کوہ میں درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا ایک ویرانہ سا تھا۔ یہاں چند قبریں تھیں جن میں ایک قدرے بڑی اور نمایاں تھی۔ اس کے سرہانے تاکچہ سا بنا ہوا تھا جس میں ایک بجھا ہوا مٹی کا دیا خالی پڑا تھا۔ کڑوے تیل کے دھوئیں سے یہ چراغ دان کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ مزار پر مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے، کچھ بتاشے اور کچھ پیسے بکھرے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کچھ دور اوپر بانہال روڈ تھی، اس پر بسیں بھی چل رہی تھیں، ٹرک بھی گزر رہے تھے، موٹریں بھی آ جا رہی تھیں، لیکن ان سب کی آواز پنج پیر کے ویرانے سے کہیں باہر ہی باہر رک جاتی۔ نیچے توی کا دریا چٹانوں سے سر پٹکتا شاں شاں کرتا گزرتا تھا، لیکن اس کا شور بھی کہیں باہر ہی تحلیل ہو کر رہ جاتا۔ سامنے ایک سرسبز پہاڑی پر مہاراجہ کا فلک بوس پیلس اور مہارانی کا بے شمار بند کھڑکیوں والا محل تھا، لیکن پنج پیر کے نشیب سے وہ کیڑے مکوڑوں کے بنائے ہوئے مٹی کے بھربھرے سے گھروندے دکھائی دیتے تھے۔ ہم دیر تک خاموشی سے بیٹھے ہوئے پیر بادشاہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن کسی نے بیچارے ممتاز کا کھویا ہوا بوٹ اسے واپس لا کر نہ دیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے مزار پر پڑے ہوئے پیسے چن کر گنے۔ 15 آنے تھے۔ 5 آنے میں نے اپنی جیب سے ڈالے، 5 آنے ممتاز کو دیے اور باقی 5 آنے مزار پر واپس رکھ دیے۔ اس روز کے بعد پنج پیر ہماری توجہ کا خاص مرکز بن گیا۔
ہم جمعرات کے جمعرات وہاں باقاعدگی سے جاتے، کیونکہ جمعرات کو نذرانہ زیادہ چڑھتا تھا، اور ایمانداری سے حساب کر کے اپنا اپنا حصہ وصول کر لاتے۔ تزکیہ نفس کی خاطر ہم نے عہد کر رکھا تھا کہ اس پیسے کو دنیاوی ضروریات پر صرف کرنا ہمارے اوپر حرام ہے۔ چنانچہ اس رقم سے ہم ہفتہ بھر گرمیوں میں صرف ملائی کی برف اور سردیوں میں صرف اخروٹ اور کشمش کھایا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ممتاز کا ہیڈ کانسٹیبل باپ فوت ہو گیا، گھر میں غربت آ گئی اور ممتاز پڑھائی چھوڑ کر ریاست کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ 18.5 روپے ماہوار تنخواہ، بارک میں رہائش اور کھانا مفت۔ اب میں اکیلا ہی باقاعدگی سے پنج پیر آنے جانے لگا، لیکن انصاف سے کام لے کر میں نے تقسیم زر کے فارمولے میں تھوڑی سی ترمیم کر دی۔ اب میں نصف رقم خود رکھ لیتا اور نصف پنج پیر کے حوالے کر دیتا۔ یہ سلسلہ بڑی باقاعدگی سے جاری رہا۔ پرنس آف ویلز کالج سے BSc کرنے کے بعد میں MA کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا۔ وہاں سے جب کبھی چھٹیوں پر جموں آنا جانا ہوتا تو میں ہر جمعرات کو پنج پیر کے ساتھ اپنی وفاداری ضرور نبھاتا۔ لیکن آج جب میں اپنے نام پر ICS کے 3 حروف ڈالے پنج پیر پہنچا تو زندگی میں پہلی بار مجھے ان صاحبان مزار پر ترس آیا۔ کسی کو اتنا بھی معلوم نہ تھا کہ یہ مزار کن لوگوں کے ہیں۔ ان کے بارے میں بھانت بھانت کی روایات زبان زد خاص و عام تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ 5 قطب تھے، کسی کا خیال تھا یہ 5 ابدال تھے، کسی کا عقیدہ تھا یہ 5 ولی تھے جو اس علاقے میں اسلام کی شمع روشن کرنے آئے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ 5 چور تھے جو قتل ہو کر یہاں مدفون ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہ جو کچھ بھی تھے ہوتے رہیں، اب تو وہ فقط اپنی ذات کی نفی تھے، کسی کو ان کا نام تک معلوم نہ تھا۔ جو کوئی جس عقیدے کا غلاف ان پر چڑھا دیتا تھا وہ بلا چوں چراں اسے پہن لیتے تھے۔ نذرانوں کا 1/3 حصہ انہیں ملے یا نصف، ان کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تصرف دکھاتے، چور ہوتے تو مارتے، وہ بیچارے تو نفی تھے، بالکل نفی۔ نئے ICS کو ان بیچارے منفی قسم کے مجبور معذور بزرگوں پر بڑا ترس آیا۔ ایک بھرپور جذبہ رحم سے سرشار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی، جو آج تک پہلے کبھی نہ پڑھی تھی، اور جیب سے 1.25 روپیہ نکال کر مزار پر نذرانہ چڑھا دیا، جو آج تک پہلے کبھی نہ چڑھایا تھا۔ نذرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ پنج پیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموشی کا طلسم چٹاخ سے ٹوٹ گیا۔ سری نگر روڈ پر لوریوں اور ٹرکوں کی گھاؤں گھاؤں درختوں کا حصار توڑ کر مزار سے ٹکرانے لگی۔ دریائے توی کی مہیب شوں شاں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مہاراجہ کا پیلس اور بھی زیادہ فلک بوس ہو گیا۔ مہارانی کے محل کی سینکڑوں بند اور تاریک کھڑکیاں کھل کر روشن ہو گئیں۔ میرا سر تیز رفتار موٹر کے پہیے کی طرح گھومنے لگا، اور پنج پیر کی قبروں کے تعویذ چیخ چیخ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ ابے او نمک حرام، ابے او بے غیرت، ابے طوطا چشم، ہمارے ساتھ 15 سال کا یارانہ توڑتے ہوئے تجھے ذرا شرم نہ آئی؟ میں نے دم دبا کر فوراً اپنا 1.25 روپیہ واپس اٹھا لیا، مزار پر پڑے ہوئے پیسوں سے اپنا حصہ وصول کیا، پاؤں سے جوتا اتار کر 5-7 بار اپنے سر پر زور زور سے مارا اور چیخیں مار مار کر بے اختیار رونے لگا۔ میری چیخوں سے گھبرا کر کئی پرندے
درختوں سے اڑ گئے۔ لوریوں اور ٹرکوں اور دریائے توی کا شور و شغب بھی پنج پیر کے محیط سے باہر نکل گیا۔ بے برکتی کے جھکڑ بند ہو گئے۔ میرے سر کے گھومتے ہوئے پہیے پر بریک لگ گئی۔ راج محل دھڑام سے گر کر کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن گئے۔ پنج پیر اپنے وہی پرانے سکوت اور سکون اور سناٹے کی چادر تان کر لیٹ گیا، اور میرے دل کی کال کوٹھڑی میں ایک عجیب سی دیوار گریہ نصب ہو گئی۔ خاموش آنسوؤں میں مقناطیس ہوتا ہے جو آرزوؤں کے لوہ چون کو چن چن کر آہستہ آہستہ قریب لاتا ہے۔ بلند چیخوں سے لاوا پھوٹتا ہے جس سے کونوں مکان میں زلزلے آتے ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے ایک بار اور بھی ہو چکا ہے۔ جب ماں جی نے کراچی کے جناح ہسپتال میں وفات پائی تو ان کی میت کو گھر لانے کے لیے رات کے 1 بجے ایمبولنس میں رکھا گیا۔ میرے بھائی بہن اور دوسرے عزیز بھی اسی ایمبولنس میں سوار ہو گئے۔ میرے پاس ڈرائیور نہ تھا، اس لیے میں تنہا کار چلا کر ایمبولنس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ یتیمی کے اس کاروان میں چلتے چلتے دفعتاً میرے تن بدن اور میری روح کا لاوا بری طرح ابلنے لگا۔ میں نے کار کے سب شیشے چڑھا کر بند کر لیے اور پھر اسٹیئرنگ وہیل پر سر مار مار کر اتنا زور زور سے رویا ہوں کہ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے ماں جی ایمبولنس سے اٹھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھی ہوں۔ یہ احساس اتنا صاف اور پر یقین تھا کہ جب گھر پہنچ کر گاڑی رکی تو میں نے کار سے اتر کر اس کا دوسرا دروازہ بھی کھولنا چاہا تاکہ ماں جی باہر آ جائے، لیکن وہاں کون تھا جو باہر آتا؟ لاش تو ایمبولنس سے نکل رہی تھی۔ پنج پیر کے ساتھ اپنا رشتہ ازسر نو استوار کر کے جب میں واپس لوٹا تو میرا برا حال تھا۔ ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، ٹانگوں میں راشا تھا، پاؤں من کے بھاری ہو رہے تھے، اور سارا جسم کچے پھوڑے کی طرح ٹیسے مار رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں کچھ دور پیدل چلا، پھر ایک تانگے میں بیٹھ کر گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی کہانیاں لکھنے والی کاپی نکالی اور اپنا دوسرا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کا عنوان تھا پہلی تنخواہ۔ اس میں میں نے پہلی تنخواہ کے عجیب و غریب مخرب الاخلاق مصرف کچھ ایسے انداز سے بیان کیے تھے کہ اختر شیرانی نے اسے اپنے رسالہ میں شائع کرنے سے انکار کر دیا۔ امید ہے آپ کو شہاب نامہ کا یہ آڈیو باب پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو اسباق سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔